یا یہ کہ اس کے شرعی تقاضے کیا ہیں تو وہ پورے کیے جا سکے. تو یہاں لکھا ہے کہ ایک بی بی اپنا بیٹا خدمت اقدس سرکار غوثیت میں چھوڑ گئیں کہ اس کا دل حضور سے گرویدہ ہے، کہ غوث پاک سے کہا کہ یہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے تو اسے پاس رکھو اور اس کی تربیت کرو. میں اللہ کے لیے اور حضور کے لیے اس پر اپنے حقوق سے در گزری، حضور نے اسے قبول فرما لیا. کہا کہ یہ آپ کی ہے، میرا نہیں، میں بس آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہوں. تو حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا، قبول فرما کر مجاہدے پر لگا دیا. یعنی غوث پاک کے پاس یوں تو نہیں رہنا تھا جس طرح آج کچھ کہیں جا کے لوگ رہتے ہیں اور چڑیے سے بن کے وقت گزار کے کئی آستانوں پر یا علماء کے پاس رہ کے پھر کچھ سال بعد چلے جاتے ہیں. حضرت غوث پاک نے اسے باقاعدہ مجاہدہ پر لگایا. مجاہدہ پر جب لگایا تو ایک روز اس کی ماں آئی کہ میں اپنے بچے کو دیکھ آؤں. تو بچہ مجاہدہ کر رہا تھا، دیکھا لڑکا بھوک اور شب بیداری سے بہت زار نزار زرد رنگ ہو گیا ہے. یعنی اسے حضرت غوث پاک نے مجاہدہ کے پیش نظر جو ریاضت اس سے کروائی تو اس کی وجہ سے اس کا رنگ زرد ہو گیا. مجھے یاد آ رہا ہے ہمارے استاذ علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سبق میں کئی بار قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ گولڑا شریف والے ان کا یہ قول پیش کرتے تھے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ولایت نام ہے کھانے کا، زردہ پلاؤ اور دعوتوں پہ جانے کا، تو پھر بڑا کوئی ولی نہیں ہے. یعنی روز ہی جو ہے مرید پکاتے ہیں، اور اگر جو ہے ولایت کچھ اور ہے تو وہ بڑی مشکل چیز ہے. یعنی اس کے لیے پھر بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ نفس کو اتنا سیر کرنے سے وہ نہیں آتی. یہ استاذ دوران سبق اس کو کلندرانہ کے طور پر پیش کرتے تھے. تو اب یہاں صورتحال یہ بنی کہ وہ بچہ ماں نے جب دیکھا تو رنگ اس کا زرد ہے، بھوکا رہ کے، اور راتوں کو جاگ کے نفل پڑھ کے یاد الہی میں رو کے بالکل اس کی حالت عجیب ہو چکی تھی. تو اسے جو کی روٹی کھاتے دیکھا، یعنی گندم کی روٹی بھی میسر نہیں تھی. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جہاں وہ رہائش تھی تو جو کی روٹی کھا رہا تھا. ماں نے آ کے دیکھا، ماں پھر ماں ہوتی ہے، اس وقت دیکھا کہ یہ تو اب بالکل لاغر ہو گیا ہے، اور روٹی بھی گندم کی اس کو نہیں دیتے، اس کو تو جو کی روٹی دیتے ہیں. جب بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں، یعنی اس کے بعد حضرت غوث پاک سے ملی، تو حضور کے سامنے، غوث پاک کے سامنے ایک برتن میں مرغی کی ہڈیاں رکھی ہیں. مرغی یعنی وہ جو پکائی گئی ہو اور کھانے کے بعد جو ہڈیاں بچتی ہیں، ہڈیاں وہ پڑی تھیں، جسے حضور نے تناول فرمایا. یعنی سمجھ گئی کہ یہ اس جگہ بیٹھے ہوئے غوث پاک اور سامنے یہ دسترخوان ہے اور یہ ہڈیاں ہیں، تو انہوں نے کھانا کھایا ہے. تو ماں کے دل میں پہلے خیال آیا اور پھر زبان پہ آ گیا. عرض کی اے میرے مولا، حضور تو مرغ کھائیں اور میرا بچہ جو کی روٹی. یعنی آپ تم یہ جو ہڈیاں بتا رہی ہیں کہ آپ نے مرغ تناول فرمایا ہے، اور میرا بچہ جو ہے اس کو میں نے دیکھا وہ جو کی روٹی کھا رہا تھا. یہ سن کر حضور پر نور، یہ لفظ غوث پاک کے لیے بولے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا حضور پر نور نے اپنا دست اقدس ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا قومی باذن اللہ الذی یحیی العظام، اللہ کے اذن سے کھڑی ہو جا، وہ اللہ جو ہڈیوں کو زندہ کر دیتا ہے. اللہ کے اذن سے اے مرغی اٹھ کے کھڑی ہو جا. تو حضرت غوث پاک کے ان لفظوں پر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یہ فرمانا تھا کہ مرغی فوراً زندہ ہو گئی، صحیح سالم کھڑی ہو گئی اور آواز کرنے لگی. حضور اقدس نے فرمایا جب تیرا بیٹا ایسا ہو جائے تو جو چاہے کھائے.
یعنی ابھی وہ اس مرحلے میں ہے، ابھی ولی بن رہا ہے، جس وقت وہ بھی ایسا ہو گیا کہ اس لفظوں میں اس کی ایسے تاثیر ہوئی کہ ہڈیوں کو کہے قومی باذن اللہ تو ہڈیاں مرغی بن جائیں، تو پھر جو چاہے کھاتا رہے، اس وقت وہ کھانا اس کے روحانیت میں رکاوٹ نہیں بنے گا، لیکن ابھی رکاوٹ بنتا ہے۔ اس واسطے ہم یہ اسے جو کی روٹی کی وجہ سے کوس کرا رہے ہیں۔ تو اس طرح کی یعنی ان گنت کرامات ہیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اس سلسلے کا انشاءاللہ اہم موضوع جمعہ کے دن گوجرانوالہ میں جو غوث اعظم کانفرنس ہو رہی ہے، انشاءاللہ وہاں پہ بیان کیا جائے گا۔ تو یہ ہمارا غوثیت غوث اعظم سیمینار، اس کے کچھ حوالہ جات جو تفسیر عزیزی سے، المیزان الکبریٰ سے، الاجوبۃ المردیہ وغیرہ سے رہ گئے ہیں، وہ کسی اور سیمینار میں انشاءاللہ شامل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کی اس تقریب میں خصوصی طور پر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایک عظیم سید زادے پیر طریقت پیر سید علی اصغر شاہ صاحب قدس سیر العزیز، اللہ تعالی ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آج بھکر میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ہمارے عظیم فاضل سید علی اکبر شاہ صاحب زیدہ شرفہ، جو کہ جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام سے جنہوں نے فراغت حاصل کی اور پھر جامعہ میں وہ امام بھی رہے، مدرس بھی رہے، پھر گجرات میں پڑھاتے رہے، ان کے ابا جان حضرت پیر سید علی اصغر شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑے سچے سچے سید تھے۔ یعنی وہ بظاہر یہ عالم نہیں تھے تفصیلاً، علم تو ان کے پاس کافی تھا، لیکن ان کے پاس بیٹھنے سے خوشبو آتی تھی سعادت کی۔ آج وہ رخصت ہو گئے دنیا سے، ان کے لیے بھی خصوصی طور پر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، خدمات کو قبول فرمائے، اور پیچھے جو ان کے صاحبزادگان ہیں سید علی اکبر شاہ صاحب، سید فیض رسول شاہ صاحب اور دیگر حضرات، اللہ تعالیٰ ان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے طالب علم مولانا آصف فاروق سیالوی صاحب، ان کی والدہ محترمہ کا کل وصال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ محترمہ کو بھی فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے۔ اب ختم شریف ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ خصوصی دعا 11ویں شریف کی مانگی جائے گی۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔